آقا کریم علیہ السلام کے لواء الحمد کے جھنڈے تلے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور سامنے موجود ہوں گے، تو یہ بکھری ہوئی امت جس طرح بچھڑا ہوا بیٹا جب ماں سے ملتا ہے تو ماں کو کتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہے، اس طرح جب یہ بچھڑی ہوئی امت اکٹھی ہو کے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہوگی، پھر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جبر نہیں ہوگا، دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ وہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، حضور مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے، اور لواء الحمد کے جھنڈے تلے یہ ساری حضور کی امت اور حضور کی روحانی اولاد مل جائے گی، اور پھر کوئی دکھ نہیں رہے گا، کوئی غم نہیں رہے گا، بلکہ جنت کی ابدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے ہوں گی۔ بئی معنی آخرت زیادہ بہتر ہے، حضور کی دنیا بھی بہتر، لیکن قیامت زیادہ اس لیے بہتر ہے کہ یہ امت حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں اکٹھی ہو جائے گی اور دکھ ختم ہو جائیں گے، اور وہ اجر کا دن ہوگا اور ہمیشہ کی نعمتیں ملنے کا دن ہوگا، اور جدائی اور فراق ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھی اچھی ہے، خیر والی ہے، بہتر ہے، لیکن آخرت زیادہ بہتر ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی۔ وجہ اس لیے کہ دنیا میں حضور علیہ السلام کے ماننے والے بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کا انکار کرنے والے بھی ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی یاد میں تڑپنے والے اور حضور علیہ السلام کی یاد میں زندگی گزارنے والے اور آپ کی سنت کی اتباع میں اپنے کردار کو ڈھال لینے والے بھی موجود ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی شان اور عظمت کو ڈینائی کرنے والے اور حضور علیہ السلام کی لائے ہوئے پیغام اور آیات کو جھٹلانے والے بھی موجود ہیں، اور حضور علیہ السلام کا انکار کرنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن آخرت میں حضور کا کوئی انکار کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی منکر نہیں ہوگا۔ سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنی انسانیت گزری، جتنے لوگ گزرے، خواہ وہ کسی قوم سے، کسی گروہ سے، کسی قبیلے سے، کسی نیشن سے، کسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، وہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور اس وقت کوئی بھی انکار کرنے والا نہ ہوگا، سارے ماننے والے ہوں گے، سارے سرے تسلیم خم کر لیں گے۔ اور یہی مقام محمود کی شان ہے کہ اس وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہیں ہوگا، ایک فرد واحد بھی ایسا نہیں ہوگا جو حضور علیہ السلام کی شان کو نہ ماننے والا ہوگا۔ وہاں پر سارے تسلیم کر لیں گے، سارے مان لیں گے، سارے ہاتھ باندھ کر حاضر ہو جائیں گے۔ ابھی حدیث شفاعت میں اس کا تفصیل سے ذکر ہوتا ہے، لیکن اس وقت کا مانا ہوا کام نہیں دے گا، اسی لیے تو کہا نا، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج کا مانا ہوا کام آئے گا، آج کا مانا ہوا فائدہ دے گا، آج کا مانا ہوا کنسیڈر ہوگا، لیکن اس میدان حشر میں جو مان تو سب لیں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو عرض کیا کہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حق تعالی جل شانہ نے حق شفاعت دیا ہے، پاور آف انٹرسیشن دی ہے۔ حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے انٹرسیڈ کریں گے، اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور وہ حق شفاعت دے کے اور شفاعت کی شان عطا فرما کے اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بوجھ سے بے نیاز کر دیا ہے کہ شفاعت کا حق آپ کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضور نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ بروز حشر قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول ہوگی۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مجرم اپنے آپ کو کسی مقبول بارگاہ الوہیت کے ساتھ ملا دے، مجرم گنہگار رب کا نافرمان جس سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے کسی محبوب، اللہ کے کسی مقبول بندے کے ساتھ ملا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور وہ اللہ کا محبوب بندہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کی پرمیشن سے، اللہ کی عطا کرتا وجاہت اور اللہ کی عطا کردہ اس عنایت سے
اس گنہگار بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے کہ مولا اس کے گناہ کو معاف کر دے، مولا اس کی خطا کو معاف کر دے، مولا اس کی غلطی کو معاف کر دے، تو اللہ پہلے اپنے محبوب بندے کو خود یہ اجازت اور پرمیشن دے کہ میرے گناہگار بندوں کے لیے میری بارگاہ میں استغفار کرو اور ان کے لیے معافی مانگو، اور اس کے بعد اپنے کرم سے، اپنی عطا سے اور اپنی اجازت سے اس کی شفاعت کو قبول کر کے اپنے محبوب بندے کے صدقے اور اس کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی وجاہت کو بتانے کے لیے گنہگار بندوں کو اس کی شفاعت کی وجہ سے معاف فرما دے۔ قرآن پاک نے اس عقیدہ انٹرسیشن کو، عقیدہ شفاعت کو بہت سی جگہ پہ ڈسکس کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حق تعالی جل شانہ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں یوں ارشاد فرمایا، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا بروز حشر قیامت کے دن اسی کی شفاعت فائدہ دے گی، اسی کی شفاعت نفع دے گی کہ جس نے رحمان سے، اللہ سے شفاعت کا عہد لے لیا ہے، یعنی جسے اللہ نے شفاعت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ بندے اللہ کے مجرم ہیں، بندے اللہ کے گنہگار ہیں، معاف کرنے والا بھی وہ ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کا زور نہیں، اس کی بارگاہ میں کوئی اس کو فورس نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس پر کسی کا زور نہیں، بندے اسی کے گنہگار ہیں، اور جس کو جو انعام ملا، جو مرتبہ ملا، جو مقام ملا، جو عظمت ملی، سب عظمتیں اور عزتیں، مقام و مرتبے عطا فرمانے والی ذات بھی وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ انبیاء کو بھی جو عظمتیں عطا فرمائیں وہ اللہ نے عطا فرمائی، انبیاء کو بھی جو مقام عطا فرمایا وہ اللہ نے عطا فرمایا، انبیاء کو بھی اور اس کے محبوب بندوں کو بھی جو شفاعت کی اجازت ہوگی وہ بھی اللہ عطا فرمائے گا، لیکن اللہ اپنے مقام اور